إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والصلاة والسلام على من أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام على عبد الله بن الحسين الطفل الذي المربي السريح المشهد الدمن المسعد دمه في السماء، لعن الله الملا بن كاهل الأسد. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. صلوات پڑھیں بارگاہ جناب محترم اور مکرم صحابہ کرام، بزرگان قوم ملت، بالخصوص جو حضرات ابھی تک فلش مجلس میں تشریف نہیں لائے، مجلس اس وقت بہت زیادہ دیر تک نہیں ہوگی، اس لیے گزارش ہے کہ فلش مجلس میں تشریف لیا. خیر، کیونکہ وقت اس وقت مقید ہے، آپ بھی تھکے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب بھی اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا تو طبیعت وجد میں آئیں گی، تھکان اترے گی. ہاں، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری طبیعتیں تھکتی ہیں، ہماری نیتیں نہیں تھکتی. خیر، جاگے رہیے گا. آواز ایک صلوات ارشاد فرمائے بآواز سیٹی سی ایک اور صلوات ارشاد فرمائے. آپ حضرات کے خدمت عالیہ میں ایک آیت پیش کی ہے، اور دیکھیے گا بغیر تنید کے آغاز گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا. ایک آیت پیش کی ہے اور یہ قرآن مجید کا سورہ شمس ہے، جس سورے کو دنیا کا ہر مسلمان سال بھر میں کم سے کم 2 مرتبہ اس کی تلاوت ضرور کرتا ہے. ایک عید اور ایک عید الضحیٰ اور عید الفطر، عید اور بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں. ان 2 موقعوں پر اس سورے کی تلاوت
ہر مسلمان کرتا ہے، ہر شخص کرتا ہے۔ جس سورج کو سورہ شمس کہا جاتا ہے، سورہ شمس کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے، ورنہ ترجمہ ہی جو ہے وہ ہجوم مانگتا ہے اور نکتے ہیں، اس لیے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جتنے بیٹھے ہیں حوصلہ بڑھائیے گا۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا آیا، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب اس نے آفتاب کو روشن کر دیا، اجالا پھیلا گیا، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، رات کی قسم کہ جب اندھیرا چھا گیا، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، آسمان کی قسم اور اسے بنانے والے کی قسم، ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم اور اسے بچھانے والے کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، جتنے آپ بیٹھے ہیں نا اتنے ہی لوگ مچل جائیں گے جب نتیجہ دوں گا، ہے میرے ساتھ بولنا، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، زمین کی قسم اور اسے بچھانے والے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اسے معتدل کرنے والے کی قسم۔ قرآن مجید کی ان 7 آیتوں میں اللہ نے تقریباً 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 مرتبہ قسم کھائی ہے۔ قسمیں 2 کی کھائی جاتی ہیں، ایک اس کی جس سے محبت بہت ہو، ایک اس کی جو محترم بہت ہو۔ مثلا آپ قسم کھاتے ہیں اولاد کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، بھائی کی قسم، ایک صلوات پڑھے نا بآواز بلند حضرات، میری طرف متوجہ رہیے گا، ایک لفظ بے رائے کا گیا گفتگو ہوا ہو جائے۔ کھاتے ہیں نا قسم، اولاد کی قسم، باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، بھائی کی قسم، بہن کی قسم۔ کیوں قسمیں کھا رہے ہیں کہ اس لیے کہ ان سے محبت بہت ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے کہا ہے تیرے بھائی کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، تیرے بیٹے کی قسم؟ اگر آپ ایسا کہیں گے تو سامنے والا لڑ پڑے گا، ہمارے کی قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ مارنا ہے تو اپنوں کو مارو، اپنے باپ کی قسم کھاؤ، اپنی ماں کی قسم کھاؤ، اپنے بیٹوں کی قسم کھاؤ، ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے کلچری اور ثقافت، کلچر وائز اور ثقافت وائز سب کا احترام، مسلکی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، دھارمک استر کے اعتبار سے سب کا احترام اپنی جگہ، مگر ہر معاشرے میں یہ قانون ہے جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے وہ قسمیں جن سے محبت ہوتی ہے تو آپ کھاتے ہیں۔ اب محترم، آپ قسم کھاتے ہیں قرآن کی قسم، مسجد کی قسم، امام باڑے کی قسم، ہے یا نہیں؟ کبھی آپ نے کہا، ایمانداری سے بتائیے، گیتا کی قسم، مندر کی قسم، رام کی قسم؟ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ اپنا احترام اپنی جگہ، مگر مسلکی اعتبار سے جب قسمیں کھائیں گے تو ان کی کہ جو محترم بہت ہے مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے۔ تو آپ نے قسمیں کس کی کھائیں؟ مسجد کی قسم، علم کی قسم، منبر کی قسم، فرش مجلس کی قسم۔ یا قسم اس کی کھائی کہ جو اس سے محبت بہت ہے، اولاد کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اچھا، اب قسم کھائی بھی 2 وجہ سے جاتی ہے۔ پہلی وجہ سامنے والے کو یقین دلانا، ذرا سی توجہ رکھیے گا، ہے یا نہیں؟ سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے آپ قسم کھاتے ہیں کہ نہیں بھائی مجھے یقین نہیں ہے، چلا مسجد میں بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھا کے کہتا ہوں، ہے یا نہیں؟ تو قسم کب کھاتے ہیں؟ یا تو سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے،
یا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے؟ مثلا میں ممبر سے قسم کھا کے کوئی بات بیان کروں، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ اب اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، تو بات میں تو پہلا ہی زور یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہ قسم کھا رہا ہے۔ اب جن کی قسم کھا رہا ہے یا تو وہ محترم بہت ہے یا وہ محبت، ان سے محبت بہت ہے۔ اب قسمیں سنتے آئیے گا، مچلے گیا، یا تو ان سے محبت بہت ہے یا وہ محترم بہت ہے۔ سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ آسمان کی قسم، آسمان کو بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم، زمین کو بچھانے والے کی قسم، دن کی قسم جب اس نے آفتاب کو روشن کر دیا، رات کی قسم جب تاریکی چھا گئی۔ قسمیں کھائی ہے نا، سورج کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم۔ اب قسم کیوں کھائی مجھے نہیں پتا، مگر جن کی قسمیں کھا رہا ہے یا وہ محترم بہت ہے یا ان سے محبت بہت ہے۔ توجہ رکھیے گا، جن کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے یا تو وہ محترم بہت ہیں یا ان سے محبت بہت ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ جن کی قسمیں کھا رہا ہے نا، انہی کے بارے میں ایک دن آسمان پہ ملائکہ کو جمع کر کے یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اے یا ملائکتی و سکانہ سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ اولا ارض مدحیہ اولا قمرا منیہا ولا شمسا مضیہا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ ایک صلوات پڑھے نا بآواز بلند، پورے مجمع کی توجہ رکھے۔ قرآن میں کہہ رہا ہے سورج کی قسم، چاند کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور حدیث قصہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے ملائکہ، اے میرے آسمان کی طاقتوں، میں آسمان نہ بناتا، میں زمین نہ بناتا، میں سورج نہ بناتا، میں ستارے نہ بناتا، میں سیارے نہ بناتا، میں ہوائیں نہ بناتا، میں خزائن نہ بناتا، میں گھٹائیں نہ بناتا، میں سمندر نہ بناتا، میں طوفان نہ بناتا، میں سونامی نہ بناتا، میں طغیانی نہ بناتا، میں پہاڑ نہ بناتا، میں میگھے نہ بناتا، میں انسان نہ بناتا، میں جنات نہ بناتا، میں بشر نہ بناتا، میں حجر نہ بناتا، میں فرش نہ بناتا، میں عرش نہ بناتا، میں زمین نہ بناتا، میں سما نہ بناتا، میں نہ تمہیں بناتا، نہ ملائکہ کو بناتا، نہ انسانوں کو بناتا، نہ انبیاء کو بناتا۔ یہ سب کچھ بنایا ہے تو بس ان پانچ کی محبت میں یہ سب کچھ بنایا ہے۔ جتنے کم آپ بیٹھے ہیں، آپ کی آوازیں اتنی زور سے بلند ہو، جو ابھی تک نہیں آئے انہیں نہ آنے کا افسوس ہو جائے۔ لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں، میں نے کچھ بھی نہ بناتا، جن کی قسمیں کھا رہا ہے انہی کو نہ بناتا۔ اور آسان کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اللہ اللہ میرے ساتھ بولیے گا، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اے محمد، اگر آپ کو نہ بناتا میں کچھ نہ بناتا۔ مطلب کیا ہے؟ توجہ پورے مجمع کی، جتنے بیٹھے ہو آوازیں طوفانوں میں بدلنی چاہیے۔ لفظ نظر کرنے لگا ہوں، اے محمد اگر آپ کو نہ بناتا آسمان نہ بناتا، اگر آپ کو نہ بناتا زمین نہ بناتا، اگر آپ کو نہ بناتا سورج نہ بناتا، اگر آپ کو نہ بناتا چاند نہ بناتا، اگر آپ کو نہ بناتا ستارے نہ بناتا، اگر آپ کو نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا۔ توجہ پورے مجمع کی توجہ، یہ پروگرام ہو رہا ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، محرم کا چاند نکلتا ہے، کوئی کالے جھنڈے، کوئی کالے بینر، کوئی کالے پوسٹر پوری گلیوں میں، سڑکوں پہ، عزا خانوں میں لگاتے ہو یا نہیں؟ کیوں کہ محرم آیا تو لگایا۔ 8 ربیع الاول کے بعد
9 को ये काले बैनर उतर जाएंगे, काली झंडियां उतर जाएंगी। खुदारा जागे रहना, मैं लफ्ज नजर करने जा रहा हूं। काली झंडी उतर जाएंगी, काले बैनर उतारेंगे। जिन हाथों से लगाए थे वही हाथ उतार रहे होंगे। क्यों? क्या? इसलिए कि मुहर्रम के लिए सजाया था, मुहर्रम चला गया, अब अगले साल मुहर्रम आएगा तो फिर लगाएंगे। अल्लाह ने क्या कहा? ए मोहम्मद, मैं आसमान न बनाता अगर आपको न बनाता, जमीन न बनाता अगर आपको न बनाता, हवा न बनाता अगर आपको न बनाता, तो मेरे परवरदिगार सन 11 हिजरी में मोहम्मद को उठा लिया। आसमान गिरा, जमीन फाड़, मेरा लफ्ज रायगा ना चला जाए। सब कुछ मोहम्मद के लिए बनाया ना, तो सन 11 हिजरी में 28 सफर को मोहम्मद को उठा लिया। आसमान गिरा, जमीन फाड़, सूरज में आग लगा, चांद को बर्बाद कर, पानी पर मिट्टी डाल, मिट्टी को फाड़। अब ये सब क्यों है? आवाज आई जब तक एक मोहम्मद पर्दाए गैब में आसमान फाड़, जमीन में आग लगा, पानी पर मिट्टी डाल, सूरज को ठंडा कर, चांद को शिकस्ता कर। अब ये सब क्यों है? खुदा का शुक्र है ना, हमारा इमाम है। अल्लाह ने कहा जब तक एक मोहम्मद पर्दाए गैब में है, उस वक्त तक ये सब बाकी रहेगा। अब अगर आपसे कोई पूछे क्या तो इमाम है, दलील क्या है, तो कहना सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, क्या ये दलील नहीं है? जिंदा हो, ये दलील नहीं है जाग रहे हो, ये दलील नहीं है। अब सवाल है साहिब अक्ल से और उस फर्द से जिसके अंदर 1% भी गैरत जिंदा हो। आपकी तरफ से पूरी दुनिया से हर उस बशर से सवाल है जिसके पैकर में जरा सी भी गैरतमंद जिंदा है। आप ये बताइए, जिंदा रहने के लिए चीजें जरूरी होती हैं। आप उठे, जिंदा रहने के लिए कौन सी चीजें जरूरी है? हवा जिंदा रहने के लिए जरूरी। आप तो शक में पड़ गए। हल्का सा सिलसिला कटा था 2020 में, 500 रुपए की ऑक्सीजन 1 लाख में मिल रही थी, है? रातों रात परेशान थे लोग, जिनको जरूरत नहीं भी थी वो भी खरीद के घर में रख रहे थे, है? हल्का सा। अब भी आपका दिल नहीं करता अल्लाह का शुक्र अदा करने का? वो चीजें जिनकी कीमत करोड़ों में है, अल्लाह ने फ्री में दी है। अब भी दिल नहीं करता कि उसकी बारगाह में सर झुकाए? अब भी दिल नहीं करता उसकी बारगाह में सजदा रेज हो जाए? उनसे पूछिए आंखों की कीमत जिनके पास नहीं है, उनसे पूछिए कानों की कीमत जिनके पास नहीं है? तवज्जो रखिएगा, एक लफ्ज नजर करने जा रहा हूं। सब कुछ किसके? आप न होते कुछ भी न बना था, आप न होते कुछ भी न बना। जिंदा रहने के लिए अगर कोई आदमी ये कहे कि मुझे सूरज से क्या, मुझे चावल से क्या, मुझे गेहूं से क्या, मुझे हवा से क्या, तो आप कहेंगे नहीं, ये नाशुक्री है। क्या कोई हवा से रिश्ता तोड़कर जिंदा रह सकता है? क्या कोई सूरज से रिश्ता तोड़कर जिंदा रह सकता है? अरे सूरज से रिश्ता तोड़ोगे तो खुद अंधेरे में आ जाओगे। मैं लफ्ज नजर करने जा रहा हूं, मेरा लफ्ज रायगा ना जाए। अगर सूरज से रिश्ता तोड़ोगे खुद अंधेरे में आ जाओ। सूरज की रोशनी पे फर्क नहीं पड़ता। सूरज जब 25 साल के बाद दोबारा निकल के आएगा तो पूरा चमकता हुआ नजर आएगा।
सूरज की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई रिश्ता तोड़कर जिंदा रह सकता है? सूरज से रिश्ता तोड़कर, हवा से रिश्ता तोड़कर, गेहूं चावल से रिश्ता, आप कहें कोई जिंदा नहीं रह सकता। होश के नाखून खरीदो अगर गैरतमंदी जरा सी भी जिंदा है। अरे जब इन चीजों से रिश्ता तोड़कर कोई जिंदा नहीं रह सकता तो जिनके सदके में ये सब कुछ बना है, सलामत रहे आप, जिनके सदके में सब कुछ बना है। हवा जिनके सदके में बनी, खला जिनके सदके में बनी। का जब तक एक मोहम्मद पर्दे में है ये कायनात जिंदा है। मैं आपको एक पर्दा इस वक्त सुना रहा हूं इस हवाले से जिनका आज दिन गुजरा है, जिनका आज दिन गुजरा है। 17 सफरुल मुज़फ़्फ़र हमारे और आपके 8वें इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का तवज्जो है। बहुत जल्दी जल्दी सुनाऊंगा फिर मंजिल पे आ जाऊंगा। मेरे मौला मदीने में रहे, पर्दा सुनिएगा, जाग के पूरी ताकत से पढ़ूंगा, मेरा लफ्ज रहेगा न जाए है। कहते मेरे मौला मदीने में थे, मामून तख्त पे बैठा, अपने वजीर को बुलाया, नाम था फजल बिन रबी, खुरासान की सरजमीन पे बादशाह। बुला के कहा फज अब हुकूमत मेरे पास है, क्या हमारी हुकूमत को किसी से खतरा है? का 3 लोगों से। 3 से का किस किस के? का एक तो तेरा भाई अमीन, का वो तो ऐसा ही है, मैं मार दूंगा। यह है हुकूमत और सियासत, भाई भाई का नहीं है। शुक्र अदा करो कि आज़ादारी से जुड़े हो, इसलिए एहसास जिंदा रहता है कि भाई की मोहब्बत क्या है या नहीं है। मैं मार दूंगा। दूसरा का दूसरा उसका वजीर का, उससे भी निमट लगे। तीसरा का तीसरा है अली रजा। अब ये नाम सुन के चौका, उसने बड़ा गौर से कह इस नाम का तो कोई मशहद में है नहीं। ये रे बदयात हाजिरी नज़्म कर रही है, लफ्ज़ नज़र करने लगा मैं इस मौजू को। कभी कभी दिल पढ़ता है तो दिल करता है पढ़ने का, पूरा मजमा मचल जाएगा जो जुमला कहने लगा। सोचा, सोचने के बाद गौर करके कहने लगा यार इस नाम का तो कोई खुरासान में है नहीं, मशहद में है नहीं। कहा ये यहाँ नहीं रहता, ये मदीने में रहता है। का जो मदीने में रहता है उससे मेरी हुकूमत को क्या खतरा? का खतरा ये है कि जिस तख्त पे बैठे हो ये तख्त तुम्हारे बाप का नहीं है। हाय हाय मैं कुछ नजर कर रहा हूं, खुदा ना जागिएगा, ये तख्त तुम्हारे बाप का नहीं है। का फिर का ये तख्त उसके बाप का है, इसलिए उससे खतरा है। इसने बड़ा सोचा और बताओ उनके बारे में जल्दी जल्दी। नाम, अब मैं इमाम लगा रहा हूं, वो नाम ले रहा था, इमाम अली रज़ा। अच्छा वाह, ये बताओ इल्म का क्या मेयार है? उसने कहा इल्म ऐसा है कि आज तक किसी ने इमाम रज़ा की जबान से ये नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो कि मैं नहीं जानता। अरे खुदा ना मेरा साथ दीजिएगा, आज तक ये नहीं सुना हो कि उन्होंने कहा हो कि मैं नहीं जानता। नहीं समझे आप? दुश्मन था मामून, मगर उसने बता दिया कि दुश्मन बनाओ आलिमों को बनाओ। इसीलिए बड़ा मशहूर जमाना कौल है कि बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है। अरे खुदारा लफ्जों की कभी कदर कीजिएगा। बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन बेहतर है। अब जुमला दूसरा सुनिएगा, पूरे मजमे की तवज्जो। कहते पूरे मचल जाएंगे आप जब नतीजा दूंगा। अच्छा इतना बड़ा जानने वाला, काचे बताओ पैकर वैकर देखने भालने में कैसा है? का देखने में ऐसा है। चाहने वालों सुनो, मेरा इमाम पहला हो या आखिरी, हर इमाम एक जैसा है। खुदा की कसम एक अजीब फिक्रा का फजल बिन रबी ने का देखने में कैसा है? का देखने में ऐसा है जो एक बार उसे देख ले उसी का हो जाए। हाय हाय, जो एक बार उसे देख ले उसी का हो जाए। अच्छा ऐसा है, क्या खतरा है? का बुला के लाओ, बुला के लाओ। कहा ठीक है, कल लश्कर तैयार किया, जाओ लेके आओ। लश्कर चला, तवज्जो पूरे मजमे, लश्कर चला। जैसे ही लश्कर जाने लगा
فوراً مامون نے لشکر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا لاؤ گے کیسے؟ کہا جیسے سب کو لاتے ہیں، گھوڑے پر میں سوار کر کے، کہا خبردار گھوڑے پہ نہ لانا، اونٹ پر بٹھا کے لانا، اونٹ پہ بھی ایسے ہی نہیں، محمل سجا کے لانا، پردے میں چھپا کے لانا۔ اللہ اللہ میرا مولا ہے، اب محمل میں بٹھا کے لانا، پردے میں چھپا کے لانا۔ کہا کیوں؟ کہا بھی تو نے سنا نہیں جو اسے دیکھ لے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ خدا اللہ سے رائے گا نہ چاہے جو اسے دیکھ لے وہ اس کا، آپ جانے آپ کی سبات ہے، جو اسے دیکھ لے اس کا ہو جاتا ہے۔ مامون چاہتا تھا کہ ہادی کو پردے میں رکھے تاکہ ہدایت نہ ہو سکے، اللہ نے کہا میں تیرا یہ بھی شوق پورا کر دوں گا، اور 12ویں کو پردے میں بھی رکھوں گا اور ہدایت بھی جاری رہے گے۔ اللہ اکبر، 12ویں کو پردے میں رکھوں گا اور ہدایت بھی جاری رہے گی۔ یہ آیا لشکر مدینے میں، لینے آئے، امام جانتے تھے کہ جا رہا ہوں واپس نہیں آؤں گا، مگر امام چلے، خلاصہ بیان کر رہا ہوں بہت آگے کی منزل، امام چلے، کہتے جب امام چلے مشہد سے پہلے جو زیارتوں پہ گئے ہیں جگہ پر، بچوں بیٹھ جاؤ، مشہد سے پہلے خراسان سے پہلے ایک جگہ پڑتی ہے نیشا پور، نیشا پور، کہتے جب امام وہاں سے گزرے پورے راستے امام کا بس ایک ہی کام تھا، امام محمل سے اترتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ضروریات سے فارغ ہو کر پھر جا کر محمل میں بیٹھ جاتے، اترے نماز پڑھی محمل، اترے نماز پڑھی محمل، اترے نماز پڑھی محمل، اترے نماز پڑھی محمل۔ نیشا پور آیا، 18,000 لوگوں نے سنا کہ مدینے سے وارث محمد آ رہا ہے، وارث محمد آ رہا ہے۔ 18,000 لوگ نیشا پور میں انتظار کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، عالم افراد، محدث افراد انتظار کر رہے ہیں، آئے تو دیکھیں، امام کو دیکھا، امام اترے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر محمل میں گئے، امام نے کہا سواری بڑھاؤ، سواری چلنے لگی، 18,000 محدثین نے گھیرا، ایسے نہیں جانے دیں گے، قلم کاغذ لے کے کھڑے ہیں، کچھ لکھوائی ہے، کچھ لکھوائی ہے، کچھ لکھوائی ہے، کچھ لکھوائی ہے، جملہ لگا جب بھیا کچھ لکھوائی ہے، کچھ لکھوائی ہے۔ میں نے کہا نہیں جب وقت کروٹ بدلتا ہے تو ایسے ہی بدلتا ہے۔ ارے پہلا محمد قلم دواز مانگتا رہ گیا، کسی نے نہیں دیا، آج 18,000، اللہ اکبر، آج 18,000 ہاتھوں میں قلم کاغذ، بولیے تو کچھ لکھیں، بولیے تو کچھ لکھیں۔ میرے مولا نے بس سر نکالا اور نکال کے کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی۔ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ پناہ پا گیا۔ یہ کہہ کے امام پردے میں چلے گئے، امام محمل میں چلے گئے۔ اب 18,000 ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، واہ تو بھی لا الہ کہتا ہے، میں بھی لا الہ الا اللہ، تو بھی بچ گیا میں بھی بچ گیا، تو بھی بچ گیا، بندے ہاتھ لا الہ الا اللہ، تو بھی بچ گیا میں بھی بچ گیا، تو بھی بچ گیا میں بھی بچ گیا۔ امام نے چیمی گویا سنی، ایک مرتبہ پھر سر نکالا کہ بے شرط شروط کہ کچھ شرطوں کے ساتھ، ان شرطوں میں ایک شرط میں ہوں، مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو داخل ہو گیا اسے فتح، اسے پناہ ملے گی، مگر شرط یہ ہے کہ قلعے میں داخل ہونے سے پہلے دلوں میں علی کی محبت ڈال لینا۔ اللہ اکبر، دلوں میں علی کی محبت ڈال لینا۔ سلامت رہے ہاں، دلوں میں علی کی چمی گوئی، لا الہ الا اللہ، تو بھی بچ گیا میں بھی بچ گیا، خاک بچ گئے۔ جب تک علی نہ آئے سوال ہی نہیں بچنے کا۔ کہتے ہیں امام بیٹھے،
پھر لوگوں نے کہا مولا، تاریخ میں واقعہ ہے، لہجہ تو نہیں، بے روزگاری ہے، کچھ روزگار دے جائیے۔ امام نے پہاڑ کی طرف دیکھا، پہاڑ فیروزے میں بدلا۔ آج تک پورا نیشاپور اسی پہاڑ کا صدقہ کھا رہا ہے۔ نہیں سنتے آپ، نیشا پوری فیروزہ، نیشا پوری فیروزہ، نیشا پوری فیروزہ، یہ وہی فیروزہ ہے جو امام کے حکم سے فیروزے میں بدلا تھا، جو امام کے حکم سے فیروزے میں بدلا تھا۔ کہتے ہیں اب آپ جانیں، آپ کی سماعت میں تو لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں، امام کیا کر رہے تھے؟ محمل سے اترتے تھے، پھر نماز پڑھی، پھر محمل میں اترے۔ مورخ کہتا ہے کہ بس اسی ایک عمل نے جتنے مولا کو لینے آئے تھے سب کو امام کا چاہنے والا بنا دیا، سارے شیعہ ہو گئے۔ اس سے آسان لفظ نہیں، شیعہ ہو گئے، سارے امام کے شیعہ ہو گئے۔ پہنچے خراسان، مامون آ گئے، جی کل ملاقات ہوگی، کل ملاقات ہوگی۔ مامون پہنتا تھا کالا لباس، مامون پہنتا تھا، اچھا مامون کو کیونکہ خوش کرنے کے لیے تو جو اس کے آس پاس کے دوست احباب تھے، اٹھنے بیٹھنے والے سپاہی جو اس کے پاس آتے تھے، وہ کالا ہی لباس پہن کے آتے تھے۔ بہت آسان سی چیز ہے، جس کی حکومت ہوتی آدمی گاڑی پہ اسی کا جھنڈا لگاتا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ جس کی حکومت گاڑی پہ اسی کا جھنڈا۔ توجہ آخری آدمی تک، اگر فرش مجلس پر بیٹھے ہو لفظ رائے کا نہ جائے۔ کہتے ہیں مامون پہنتا تھا کالا کپڑا، تو سب مامون کو خوش کرنے کے لیے کالے کپڑے پہنتے تھے، مگر امام رضا کے جو لباس پہنتے تھے اس کا رنگ تھا ہرا، امام کا رنگ تھا ہرا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ایک صلوات ارشاد فرمائے بآواز بلند آئی، اور کالا کپڑا پہنتا تھا، امام کا جو کپڑا تھا اس کا رنگ تھا ہرا۔ کہتے کہ مامون نے کہا کل ملاقات ہوگی۔ اگلا دن آیا، اب مامون تخت پہ بیٹھا، پہلا داخل ہوا سپاہی ہرے کپڑوں میں۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کی مسکراہٹیں میرے لیے کافی۔ دوسرا داخل ہوا ہرے میں، تیسرا داخل ہوا ہرے میں، جتنے لینے گئے تھے سب ایک ایک کر کے آتے رہے، سب ہرے میں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ اب اس نے جو اس کا بالکل خاص تھا فضل بن ربی، کہتے ہیں کہ اب مامون اس کا انتظار کرنے لگا کہ اس سے آئے تو پوچھوں گا ماجرا کیا ہے۔ کہتے جب فضل داخل ہوا تو ہرے کپڑوں میں۔ اللہ اکبر، لفظ رائے پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک فرد کی، میں پردہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہتے جیسے ہی فضل داخل ہوا ہرے کپڑوں میں، امام مامون چوکا، فضل قریب آیا، مامون نے کہا فضل یہ کون سے کپڑے پہنے ہو؟ کہا ہرا۔ کہا کس کا کلر ہے؟ کہا کالا تیرا کلر ہے، تیرا رنگ ہے، ہرا میرے امام پہنتے ہیں، علی رضا پہنتے ہیں۔ جیسے کہا نا ہرا وہ پہنتے ہیں، کہ سب اسی کے کلر میں ہیں، رنگے ہیں، کہاں یہ سب اسی کو دیکھ کے ہرا پہنتے ہیں۔ مامون نے ایک سوال کیا کہ یہ بتا کیا اس نے کہا ہے کہ ہرا پہنو؟ نہیں میرے سرکار، میرا لفظ رائے کا نہ جائے، اس نے کہا ہے کہ ہرا پہنو، جاگنا ہے ریاض میں تک اس نے کہا ہے کہ ہرا پہنو۔ کہا نہیں ابھی تک تو نہیں کہا، اب چوکا کہ بابا ارے جب ابھی تک کہا نہیں تو سارے ہرے لباس میں اگر کچھ کہہ دے، نہیں ابھی جملہ نہیں پہنچا، اور آسان کروں، ابھی بولا نہیں تو سارے ہرے لباس میں آ گئے، اگر کچھ بولے تو کیا دوپہر کی بات سے متمسک ہو رہا ہوں، یہی تو وجہ ہے لشکر کا لشکر کربلا جا رہا ہے، دنیا یہی دیکھ کے حیران و پریشان ہے، ابھی حسین نے بلایا نہیں ہے تو یہ کروڑوں آ گئے، جیسے دن وقت کا حسین بلائے گا۔ جس دن وہ بلائے اس دن پہلا ہرے لباس، دوسرا ہرے بیٹھو، اب آئے امام۔ اب بہت سارے مناظر ہیں امام کے، کہا ہم نے آپ کو والی عہد دی، ارے مولانا کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو دے رہا ہے تو دے دے۔ کہتے ہیں کہ بات ہو گئی،
हाँ, एक और चीज़ कही थी मामून ने, हम चाहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता आपसे करते हैं। देख रहे हैं आप, हर दौर के मामून की ये चाहत रही है कि उसकी बेटी वक्त के मोहम्मद के घर चली जाए। हर दौर के मामून की ये हाजत रही है कि उसकी बेटी वक्त के मोहम्मद के घर चली जाए, है। और ऐसा हुआ नहीं। तवज्जो, एक लफ्ज़ कहूँगा बहुत खूबसूरत, अभी कहते हैं चले गए, क्या मामलात हैं? भाई मामला क्या है, लोगों की समझ में भी आया नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि आप, मैंने कहा नहीं, इमाम में कह रहा हूँ वो नाम लेता था, इमाम अहले रज़ा के दुश्मन है। या फिर कुछ ऐसा बताओ कि लोगों को यकीन हो जाए कि हम उनके चाहने वाले हैं। तो बहुत सोच के टाइम बाद में फजल इब्न रबी आया, इत्तला की कहने लगा काम हो गया। का क्या काम हो गया? जेब से एक सिक्का निकाला, सिक्का निकाल के आगे किया, कहने लगे लोग और इमाम के नाम के सिक्के चलाओ। अब किसी के नाम की करेंसी चल जाए, अगर वो काबे का पर्दा पकड़ के कसम खा के भी कहे ना कि हुकूमत मेरे दुश्मन है, तो लोग यकीन नहीं करेंगे। कहने लगे दुश्मन होती तो तेरे नाम की करेंसी चलती। अब वही साजिश उसने रची, एक छोटा सा सिक्का। आगा ये कमाल भी सिर्फ 8वें के दामन में है। हुकूमत अली ने भी की है, मगर सिक्का बस अली रज़ा का चला है। नजफ जाओगे, करबला जाओगे, कहीं से सिक्का नहीं मिलता, मगर मशहद जाते हैं तो एक सिक्का मिलता है। सिक्का बस इमाम का चला, जागे रहिएगा। यार तो बहुत अच्छा सिक्का चला दिया। अब जब सिक्का चला, पूरे मजमे की तवज्जो, मैं भी थका हूँ, आप भी, आपकी कैफियतें मेरी थकान उतारेगी। कहते हैं कि जैसे ये बात हुई, 3 दिन के बाद फजल इब्न रबी से कहा जाके ज़रा लो माशरे का जायज़ा कि हो क्या रहा है। फजल इब्न रबी गए, आए, आने के बाद कहा कि यार हम तो सिक्का चला के पछता रहे हैं। कहा भाई अब क्या हुआ? कहने लगे एक अजीब सा माहौल बना है दुकानों पर। का क्या? का जब कोई दुकान पे जाता है तो पहले दुकानदार पूछता है कौन सा सिक्का लाए हो। खिताबत कर रहा हूँ यहाँ से। अब दुकानदार पूछता है, लहजे में ढाल रहा हूँ वाक्य को, पूछता है कौन सा सिक्का लाए हो, हुकूमत वाला या इमामत वाला? हुकूमत वाला या इमामत वाला? अच्छा फिर क्या होता? अगर वो कहता है हुकूमत वाला, तो दुकानदार सिक्का लेता है, गले में डालता है, उसका सामान बांधता है, बांध के चुपचाप दे देता है, वो चला जाता है। अच्छा, और अगर वो कहता है इमाम वाला, तो पहले वुजू करता है, खुदारा जागिएगा, पहले वुजू करता है, फिर सिक्का लेता है, फिर सिक्के को लेके अंदर आता है, जहां कुरान रखा होता है वहां सिक्का रखता है, और घर में रहने वालों से कहता है सिक्का यहीं रहने देना, इसलिए कि जब तक ये सिक्का घर में रहेगा कोई नहुसत आएगी नहीं, घर की बरकत जाएगी नहीं। खुदारा जाएगा, मैं नतीजे देने लगा हूं, नहुसत जाएगी नहीं, नहुसत आएगी नहीं, बरकत घर से जाएगी नहीं। का अच्छा फिर क्या होता है? का फिर वो आने वाले से कहता है का तूने सिक्का दे दिया, इसकी कीमत हमारे पास है नहीं, जो तुझे चाहिए अपना सामान ले और लेके निकल। कैसे बैठे हो अज़ादारों में लफ्ज़ नज़र करने लगा हुआ है, जितना सामान चाहिए मचलिएगा खुदारा, जितना सामान चाहिए उठा और उठा के ले जा। एक मर्तबा मामून का ऐसे तो बाजार उजड़ जाएंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा दे के माल भर के ले जाएगा। फजल इब्न रबी ने कहा कमाल यही तो है, अली रजा के गुलामों में ये लुटाने वाले हैं, लूटने वाले ना। लुटाने वाले हैं, ये लुटाने वाले हैं, ये लूटने वाले नहीं। अच्छा अब क्या करूं, अब क्या करूं? कहने लगे अब ऐसा कर, ऐलान कर, सिक्के वापस करो।
सिक्के कहाँ से लाए हम ढूंढ के। देखिए नोट बंदी को और नोट चलाने को आपसे अच्छा कोई समझेगा नहीं, है या नहीं है? कैसे चलता है, कितनी जल्दी बंद होता है। तवज्जो, कहते हैं कि अब क्या करो, ऐलान कर जो एक अली रजा का सिक्का लाएगा उसे हुकूमत के 10 मिलेंगे। फजल ने कहा वाह, ये ऐलान भी करके दुनिया को बता दें कि इमामत का एक हुकूमत के 10 बराबर है। इमामत का एक हुकूमत के 10 बराबर, ये ऐलान भी करवा के दुनिया को बता दो। अब क्या करूं? अब बहुत देर के बाद मशवरा एक ऐसा कर, ऐलान कर 3 दिन का टाइम है, सारे सिक्के बैंकों में जमा करो। अब बैंक मैंने कह दिया है हाँ, कभी आप एकदम कह जी उस ज़माने में क्या बैंक थे, हाँ कोई भरोसा देना कि जमा करो। कहा कि जमा कैसे? एक एक सिपाही को तश्त देकर चौराहों पे बिठा दिया, का सारे सिक्के इसमें ला के डालो, 3 दिन का टाइम है, जिसने सिक्के को वापस नहीं किया उसे कत्ल कर दिया जाएगा। आप जानो, आपकी तहजीब, आपका कल्चर, आपकी सकाफत, आपका मजहब आपको सुना रहा हूँ, अगर बात से बात मिल जाए, सांसों से सांसें मिला देना। पूरे मजमे की तवज्जो। कहते हैं कि सिपाही चौराहों पे बैठ गए, ऐलान कर दिया। पहला दिन गुजरा, शाम हुई, मामून ने पूछा बताओ सिक्के आए? नहीं आए। दूसरा दिन हुआ, शाम हुई, सिक्के आए? नहीं आए। 3 दिन हुए, सिक्के आए? नहीं आए। अब जब ये सिक्के आ नहीं रहे तो जा कहाँ रहे? नोटबंदी का तो ऐलान हो गया, जब आ नहीं रहे जा कहाँ रहे? ये जा रहे थे इमाम रजा के पास। हर आदमी सिक्के ले जाके इमाम के पास रखता। इमाम कहते थे मुझे नहीं चाहिए। लोग कहते थे मौला हुकूमत ने कह दिया, घर में मिल गए, हाथ में मिल गए, दुकानों में मिल गए, छुपे में मिल गए, सर काट देगा, गर्दन मार दी जाएगी, जिस्म से सर जुदा कर दिया जाएगा, मार डाले जाएंगे हम। अब क्या करें मैंने सिक्कों का? हम तो आपके पास ले आए, अब आप जाने मेरी तरफ। मैंने कहा नहीं, आपकी सरकाफत, आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपका मजहब, आपका दीन, आपकी तहजीब मैं आपको सुना रहा हूँ। तवज्जो एक एक शख्स की। कहने मौला लेके कहाँ जाए? अब मौला बैठे थे, मौला बदन में एक हरे कलर का पटका बांधते थे, हरे कलर का पटका बांधते, कमर सीधी रहे। मौला ने पटके को उतारा और ऐसे बैठे घुटना तोड़कर, इस अंदाज में एक तरफ पटका रखा, पटके को फाड़ना शुरू किया, कतरे बनाना शुरू की, पट्टों को फाड़ना शुरू किया, कतरों बनाना शुरू की, पटके फाड़ना शुरू किया। कैसे बैठे हैं आप? मैं कुछ ना पटका फाड़ते चले गए, कतरे बनाते चले गए। गद्दी भाई जुमला सुनो मचल जाओगे। पटका फाड़ते गए, कतरे बनाते गए। एक तरफ रखे सिक्के, एक तरफ रखी कत्तर, एक हाथ से उठाया सिक्का, एक हाथ से उठाई कत्तर, घुटने पे कत्तर रखी, उस पे सिक्का रखा, बांध के गिरा, रखते रहे। जब सब बन गए, आवाज देना शुरू की, फला इब्ने फला यहाँ आओ, सिक्का ले जाओ। फला इब्ने फला यहाँ आओ, सिक्का ले जाओ। ये लफ्ज बाद में कहूंगा, उससे पहले एक जुमला सुन लो। मैंने कहा आपकी सकाफत नजर कर रहा हूं। आओ फला इब्ने फला आओ, सिक्का ले जाओ। फला इब्ने फला आओ, सिक्का ले जाओ। एक आगे बड़ा मौला, ऐलान किया है अगर मिल गया तो काट देगा। इमाम ने कहा बाजू पे बांध। नहीं खुदारा जुमला मुकम्मल करो, बुजुर्गों से दुआएं चाहूंगा। मौला ऐलान किया है अगर मिल गया मार देगा। मौला ने कहा बाजू पे बांधो और जाओ। आज के बाद जो सिक्का भी मुझसे मंसूब होकर बाजू में बंध जाएगा वो इमाम शामिल हो जाएगा।
جو سکہ، وہ سکہ ابھی مگر سے نکلا، میرے بازو پہ انہوں نے امام صاحب نے باندھا ہے. کیوں باندھا؟ کیا وہ امام کا سکہ ہے؟ 10 باندھتے ہو، 20 باندھتے ہو، 5 باندھتے ہو، 50 نہیں، کا منسوب ہو گیا کہ جو میرے نام سے. مطلب کیا ہے کہ سنو، آج تک تم گھروں میں سکے رکھ کے سکوں کی حفاظت کر رہے تھے، آج کے بعد قیامت تک یہ سکہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب جو لفظ نظر کرنے لگا ہوں، جاگ رہے ہیں آپ، جاگے رہیے گا. کیا کہا امام نے؟ فلا ابن فلا آؤ سکہ لے جاؤ. نہیں، اب تو لفظ بدلو نا، جملہ پہلے کہہ دیا فلا ابن فلا آؤ امام ضامن لے جاؤ. فلا ابن فلا آؤ امام ضامن لے جاؤ. فلا ابن فلا آؤ امام ضامن لے جاؤ. نام بھی لیتے رہے ولدیت کے ساتھ. جس کے آگے ابن فلا نہیں تھا اسے سکہ نہیں ملا. نہیں سمجھ، جس کی ولدیت کے خانے میں اس کے باپ کا نام موجود نہیں تھا اسے سکہ نہیں ملا. مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب بازوؤں پہ حلال زادے باندھتے ہیں، ولد الحرام نہ، حلال زادے باندھتے ہیں. کلے جاؤ، آج کے بعد یہ سکہ تمہاری حفاظت کرے گا. اب سمجھے امام ضامن کا راز کیا ہے تاریخ امام ضامن جو ہاتھوں پہ بنتا ہے. جاؤ، چلے جاؤ، مائیں بھیج دیتی ہیں قربان ہونے، جاؤ امام ضامن بنا. تو وہ چاہتا تھا پردے میں رہے، وہ چاہتا تھا. ایک مناظرے کا ایک جملہ اور سن لیجئے. سب سے زیادہ مناظرے میرے امام نے کیے ہیں، سب سے زیادہ مناظرے میرے امام نے کیے ہیں. ایک مناظرہ ہوا، عیسائی لوگ آئے ہوئے تھے، آ کے ان کا دعویٰ یہ تھا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کے بیٹے کو عربی میں کہتے ہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا. اور جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں عبداللہ. ابن اللہ اللہ کا بیٹا، عبداللہ اللہ کا بندہ. اب وہ عیسیٰ یہاں آ کے کہہ رہے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ابن اللہ ہے، ابن اللہ ہے، ابن اللہ ہے. اب جب مامون کو جواب نہیں ملا تو امام کو دربار میں بلایا. امام نے کہا بتاؤ، مناظرہ کیجیے، کیا بات ہے؟ کہا ہمارا دعویٰ یہ ہے عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ ابن اللہ ہے. اب انداز مناظرہ ہوتا ہے، لہجہ سنا رہا ہوں. امام نے کہا ہاں بات صحیح ہے، عیسیٰ بہت اچھے انسان تھے، بہت بہترین انسان تھے، بہت زبردست تھے، بہت خوش اخلاق تھے، بہت زبردست انسان تھے. بس ایک کمی تھی، کیا؟ کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. مسکرا کے رہ گیا. عبادت نہیں کرتے تھے. کیا کہا؟ عبادت نہیں کہا. اچھا آپ ایک بات بتائیں، کوئی آئے مجھ سے آ کے کہے قبلہ بہت اچھے ہیں آپ، خوش اخلاق ہیں، خوش فہم ہیں، دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، ماشاءاللہ، وہ مجلس ڈھنگ کی نہیں پڑھ پاتے. بتاؤ آپ، یہ میری تعریف ہوئی؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے اٹھا کے منہ پہ 2-4 تماچے سے چڑھ دے. تعریف کر رہا ہے. اب آپ ایمانداری سے بھائی یہی تو انداز ہے. امام نے کیا بہت اچھے تھے، خوش اخلاق تھے، بہترین. بھائی ایک کمی تھی بیچارے عیسیٰ میں، کیا؟ کہ عبادت نہیں کرتے تھے. اب جیسے کہا نا عبادت نہیں کرتے تھے، وہ جو پادری بیٹھا تھا اٹھ گیا، کہنے لے یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں جناب عیسیٰ کو؟ ارے راتیں نمازوں میں گزرتی تھی، دن روزوں میں پوری رات عبادت کیا کرتے تھے. آپ متوجہ ہی نہیں، پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، پوری زندگی عبادت کی ہے. امام نے کہا نہیں، جب اسرار لے لیں، نہیں، پوری زندگی عبادت کی ہے. تو میرے مولا نے کہا سن، جو عبادت کرے وہ عبداللہ ہوتا ہے، ابن اللہ نہیں ہوتا. جو عبادت کرے وہ عبداللہ ہوتا ہے، ابن اللہ نہیں ہوتا. کہا یہ کمال ہے. چاہتا تھا کہ امامت پردے میں چھپے. امام نے پردے سے بیٹھ کے کہا تم چاہتے ہو کہ پردے میں چھپ جائے؟ پردے میں ہے وہ، پردے میں. اب نظر کرو، یہ لفظ بغور سنیے گا، پورے مجمع کی توجہ. جو لفظ نظر کرو، فرش مجلس پہ آنا، پاک دل سے آنا. فرش مجلس پہ آنا، صاف نیت سے آنا. فرش مجلس پہ آنا، خلوص دل سے آنا.
فرش مجلس پہ آنا، دلوں سے منافقت نکال کے آنا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ پردے میں ہے، اور جب وہ پردے سے آئے گا تو سب کو پردے سے باہر لائے گا۔ جب وہ پردے سے آئے گا تو سب کو پردے سے، جملے کی لاج رکھیے گا، مچل جائیں گے آپ کے مزاج کے جملے نظر کرنے لگا۔ جب وہ پردے سے آئے گا سب کو پردے سے باہر لائے گا، سب کو پردے سے باہر لائے گا۔ اور وہ اکیلا نہیں آئے گا، کہتے ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں ذوالفقار۔ اب میں تو عالم معنی میں ڈوبتا ہوں نا، میں نے عالم معنی میں ڈوب کر اپنے مولا کے قدموں کو پکڑا اور پکڑ کے پوچھا، مولا یہ عالم کے ساتھ ذوالفقار کیوں ہے؟ آواز آئی، رضا حیدر کس کس کو ڈھونڈ کے ماروں گا؟ کیا آواز آئی؟ کس کس کو ڈھونڈ کے ماروں؟ کیا مطلب مولا؟ کہ بس چوراہے پہ عالم لگا دوں گا، جس کا نکاح سلامت جان سلامت۔ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ تھوڑا سا مسکراہٹوں کو آوازوں میں بدلیے گا ہے، آپ پورے مجمع کی توجہ چانو، خونے جگر ہتھیلی میں رکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا یہ علم کے ساتھ ذوالفقار کی آواز ہے، کس کس کو ڈھونڈ کے ماروں گا؟ آ کے چوراہے پہ علم لگا دوں گا، جو علم کے سائے میں آ گیا وہ بچ جائے گا۔ باقی میں نے جانا، میری ذوالفقار نے جانا۔ جب میں نے یہ جملہ پہلی بار پڑھا تھا تو ایک صاحب نے نیچے سے کوہنی چلائی اور چلا کر پوچھ لیا برابر والے سے کہ پر تو دیا ہے رضا حیدر نے، آؤں گا تو چوراہے پہ علم لگاؤں گا، یہ بھی تو بتائے کہ کون سا چوراہے پر۔ اور یہ جس سے پوچھا تھا ان کا نام تھا کلیم اصغر بجنوری، میمن میں مجلس ہوئی تھی، کہاں کون سے چوراہے پر؟ میں نے کلیم بھائی سے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے میں نے بھی کہہ دیا، ان کے آنے کے بعد ہر چوراہا ہمارا ہے۔ نہیں میرے سرکاری حق نہیں ہے، لو میں کلیجہ آپ کے ہتھیلیوں میں رکھتا ہوں، ان کے آنے کے بعد ہر چوراہا ہمارا ہے۔ ارے ابھی ہندوستان کے چوراہوں پہ علم دیکھ کے پریشان ہو، میرے مولا کو آنے دو، اگر کعبے کی چھت پہ علم نہ لگایا۔ علم ہم لے کے چلیں گے، اسی لیے تو سب کو یاد ہے، آپ کو مسلم ارتقال کے یہ بات مان لیجئے، تکرار کے بغیر محشر نہ ہوگا، باہر بھی سرکار کے بغیر قائم یہاں لگائیں گے عباس کا عالم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر غازی کا علم سجے گا چھت کعبے کی چھت ہے، وہاں غازی کا علم سے یہ ہے کمال، یہ ہے جب وہ پردے سے آئے گا تو عالم کیا ہوگا، جب وہ پردے سے آئے گا تو یقین کریں۔ ایک روایت میں نے بہار میں پڑھی تھی، ایک جملہ سن لیجئے پھر واپس اپنی گفتگو پہ آ رہا ہوں، پورے مجمع کی توجہ۔ کہتے ہیں میں نے ایک روایت بہار میں پڑھی تھی مول صاحب، اس میں لکھا تھا کہ جب امام آئیں گے تو مدینے سے گندگی کو صاف کریں گے۔ آپ توجہ نہیں کیا، کہاں سے؟ طیب شہر مدینہ منورہ، پاک و پاکیزہ شہر ہے، نبی کا شہر، اماموں کا شہر، رسول کا شہر، انبیاء کا شہر۔ روایت کیا ہے؟ مدینے سے گندگی کو صاف کریں گے۔ میرے ایک محترم حبیب بیٹھے ہوئے تھے دوست، میں نے اس روایت کا تذکرہ ان سے کیا، میں نے کہا یار یہ روایت سمجھ میں نہیں آئی کہ جب وہ آئیں گے تو مدینے سے گندگی کو صاف کریں گے، تو کہنے لگے اس میں سمجھنے میں کون سی بڑی بات ہے؟ دو گندگیاں سب سے بڑی تو نبی کے پیر، مسکرا کے رہ جاتے ہیں، اس میں سمجھنے میں کون سی دیر کی بڑی بات ہے؟ سب سے بڑی گندگی تو برابر میں لیٹی ہوئی ہے، سب سے پہلے آ کے اسی کی صفائی ہوگی، اسی کی صفائی۔ مظفر حسین طاہر جرملی کہتے تھے اس لیے نبی کے دائیں بائیں جنازے لگے ہیں
تاکہ نبی کو اپنا مجرم پکڑنے میں پریشانی نہ ہو۔ جب روز حشر اللہ پوچھے محمد بتاؤ تمہارا سب سے بڑا مجرم کون ہے، تو نبی دونوں ہاتھ ایسے کرے یوں اٹھا کے کہے یہی سب سے بڑے مجرم ہے، یہی سب سے بڑے۔ جب وہ آئے گا آنے کا عالم کیا ہوگا؟ بس پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، 2 سے 3 منٹ میرے لفظ رائگاں نہ جائے۔ جب وہ آئے گا تو آنے کے بعد اب پہلی تقریر جسے یاد ہے، متمسک ہو رہا ہوں، تقریر کیا تھی؟ عادت اور آیت یاد۔ عادت جو روز روز ہو اسے عادت کہتے ہیں، جو عادت کو توڑ کر ہو اسے آیت کہتے ہیں۔ یہ ہے عادت، آگ میں جاؤ آگ جلا دے گی، یہ ہے عادت۔ مگر ابراہیم آگ میں گئے آگ گلزار ہو گئی، یہ ہے آیت۔ خدا را جاگے رہیے گا۔ عادت کیا ہے؟ پانی میں کوئی شے ڈالو پانی ڈبو دے گا، یہ ہے عادت۔ مگر پانی پہ مسلح کا بچھنا، میں نے کہا نہیں آپ جانے اب آپ کی سماعت جانے، میں تو معراج کرانے لگا ہوں۔ پانی کے سطح دریا پہ مسلح کا بچھنا، یہ ہے آیت۔ میں نے کہا مولا بآخری 2-3 منٹ ہے، جا کے سنیے گا، فرق مکمل ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ سطح دریا پہ مسلح کیوں بچھایا؟ آواز آئی یہ مسلح نہیں ہے، یہ ہے مسند امامت۔ یہ بس مسلح نہیں ہے، یہ ہے مسند امامت۔ یہ میں پانی پہ مسند بچھا رہا ہوں، پانی پہ مسند۔ اگر فرش مجلس پہ حاضر ہو جملے کی لاج رکھنا، میں پانی پہ مسند بچھا رہا ہوں۔ مولا پانی ہی کو کیوں چنا؟ کہ اس لیے کہ میرے نانا نے ارے ممبر پہ مسند لگائی، کچھ لوگ آئے ممبر کو غصب کر لیا۔ میرے اجداد نے تخت پہ مسند لگائی، کچھ لوگ آئے تخت کو غصب کر لیا۔ اب میں نے بٹھا لی، میں اپنی مسند پانی پہ بچھاؤں گا۔ اگر کسی میں دم ہو تو میری مسند چھیڑ کے دکھائے۔ اگر کسی میں دم ہو آئے آ کے میری مسند چھین کے دکھائے۔ میں سطح دریا پہ مسند بچھاؤں، میں سطح دریا پر مسند بچھاؤں۔ یہ مسند بچھے گی، انصاف کا ترازو چلے گا، اور سب سے پہلا جو انصاف ہوگا وہ شہزادی کے حق میں ہوگا۔ سب سے پہلا انصاف جو ہوگا وہ شہزادی کے حق میں، وہ انصاف کہ جس کے لیے ہم منتظر ہیں، آپ منتظر ہیں، وہ انصاف جو پہلے سب سے پہلا جو انصاف ہوگا۔ ہم تڑپ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ میرا وقت کا امام مصلی عبادت پہ آتا ہے۔ خوب داد دی آپ نے، میرا وقت کا امام ہر شب جمعہ مصلی عبادت پہ آتا ہے، اور علماء تحریر کرتے ہیں کہ اکیلا نہیں آتا، ساتھ میں ذوالفقار آتے ہیں۔ واقعہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد ذوالفقار لرزنے لگتے ہیں، تو امام اس کے قبضے پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ کیوں ملتی ہے؟ آواز ہے جس دن سے اس نے علی اصغر کی قبر بنائی۔ جس دن سے علی اصغر کی قبر بنائی ہے اس دن سے اسے قرار نہیں ہے۔ یہیں سے آغاز کروں، کربلا کا سب سے کم سن شہید ہے علی اصغر، سب سے کم سن شہید، جن کے گلے پہ تیر لگا، سینے میں نیزہ لگا، بعد میں ظالم نے سر و تن میں جدائی کی۔ برملا نے 3 بھالا تیر علی اصغر کے گلے پہ۔ ایک جملہ ہے کسی خطیب سے سنا ہے، نام فی الوقت ذہن میں نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جانے کہ علی اصغر کے جنازے میں کتنا وزن تھا،
کہ حسین علی اصغر کے جنازے کو لے کے کبھی آگے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے انا دوسرا جملہ بھی سن لو، رونے کے لیے کافی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جب 11 محرم الحرام آئی، یہ فکرہ سن لو پھر مصائب کا آغاز کروں گا، اور بڑا عجیب و غریب فکرہ ہے مگر طاقت نہیں لگا سکتا میں اس پہ۔ کہتے ہیں کہ جب 11 محرم آئی، سروں کو شمار کیا گیا یا عصر عاشور، تو ایک سر کا ملا تو پوچھا کہ سر کہاں ہے، تو کہا کہ حسین نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو دفنا دیا۔ تو ظالم فوڑوں پہ نیزے لے کر مقتل میں جہاں جہاں تر زمین دیکھتے تھے وہاں وہاں نیزہ مارتے تھے۔ در خیمہ پہ کھڑی تھی فضا، مسلح پہ بیٹھی تھی رباب، اور فضا بار بار کہتی تھی رباب تیرے بچے کی خیر، رباب تیرے بچے کی خیر، رباب تیرے بچے کی خیر۔ مگر جملے ہزاروں کے اب جو نیزہ گیا تو نیزے کے ساتھ 6 مہینے کا جنازہ نکل آیا۔ فضا در خیمہ پہ گری، رباب مسلح پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو تڑا کے جملہ کہا ہے میرے لال کیا تیری عمر کے بچے بھی ذبح ہوتے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نے کہا تھا کہ لہجے ہوتے ہیں، خوشی کے الگ، غم کے الگ، لہجے کو محسوس کیجیے گا۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے پھر بات آگے بڑھ رہا ہوں، یاد کرو۔ ہاں ایک جملہ اور یاد آیا، ابھی پڑھوں گا۔ یاد کرو جب حسین کربلا میں داخل ہوئے تھے تو حسین نے بنی اسد قبیلے والوں کو بلایا، زمین خرید کے قبالہ علی اکبر کا نام لکھا اور اس کے بعد زمین واپس بنی اسد والوں کو دے دی۔ اور بنی لہجے کو محسوس کرنا ابھی بہت طاقت نہیں لگا سکتا، آپ کے رونے پہ بہت یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسد کے لوگوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو زمین رکھ لو، لیکن عصر عاشور جب ہمارے جنازے بکھرے ہو تو آنا اور ہمارے جنازوں کو دفنا دینا۔ آپ اندازہ لگاؤ کتنے غمزدہ لہجے میں حسین نے کہا ہوگا، جاؤ جاؤ اور جا کر اپنی خواتین کو بھیجو۔ خواتین آئی تو ان سے کہا اگر تمہارے شوہر نہ آ سکے، تمہارے مرد نہ آ سکے تو تم آنا اور آ کر ہمارے جنازوں کو دفنا دینا۔ سنیں گے تیسرا جملہ کہ تم بھی جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور بلا کر کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آ سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مشت خاک اٹھانا، ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے۔ لو 11 محرم الحرام گزری، قافلہ چلا گیا، بنی اسد کے قبیلے کی عورتیں جب پانی بھرنے کے لیے فرات پہ آئی تو بکھرے ہوئے جنازے دیکھے، فوراً واپس آئی، گھر میں برتن پھینک کے کہا آج گھر میں کھانا نہیں بنے گا، چولہا نہیں جلے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فاطمہ کے لال کا جنازہ مقتل میں پڑا ہے۔ اللہ اللہ اجرکم علی الزہرا، آواز نہ دبانا، آواز نہ دبانا۔ سنو گے جملہ، سارے بنی اسد کے نوجوان جوان بزرگ سب مقتل میں آئے مگر جنازے نہ دفنا سکے، پریشان حالت میں کھڑے رہے، مضطرب حالت میں کھڑے رہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جنازوں کی پہچان سر سے ہوتی ہے۔ ارے جنازے تو پڑے تھے مگر کسی جسم پہ کوئی سر موجود نہیں۔ بڑے مضطرب حالت میں کھڑے تھے۔ فکر سنیے گا، آپ کی روح کانپے گی جب جملے پڑھوں گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی پریشان حالت میں کھڑے تھے کہ اتنے میں دیکھا کوئی دور سے بڑا ضعیف و لاغر سا شخص چلا آ رہا ہے۔ رونے کے لیے تو یہی جملہ کافی ہے، وہ جو آ رہا ہے وہ 24 سال کا جوان ہے۔
جسے تاریخ نے لکھا کہ ایک ضعیف اللاغر سا شخص آ رہا ہے، کہتے جب وہ قریب آئے گھوڑے سے اترے کون کہ تمہارا امام انا علی ابن الحسین۔ سن لیے آپ نے یہاں تک مسایا، اب سنیے گا یہاں سے فکرے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جائے گی وجود پر۔ کہتے ہیں مولا ہم جنازے دفنانا تو چاہتے ہیں مگر مولا کیا کرے، ہمارے پہچان نہیں ہو رہی، آپ بتاتے جائیں ہم دفناتے چلے جائیں۔ کہتے ہیں کہ امام سجاد نے ایک قبر کھدوائی، اس میں امام حسین کے جنازے کو اتارا۔ آپ نے سن لیا حسین آج بھی قبر میں تنہا نہیں ہے، بلکہ سجاد نے حسین کے علی اصغر کو حسین کے سینے پر لٹایا۔ اب سمجھ میں آیا حسین نے وقت رخصت سکینہ سے کیوں کہا تھا اب بیٹی ترتیب بدل گئی، آج کے بعد تم ماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ سنیں گے فکرہ، کہتے حسین کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کیا، قبر پہ لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشان۔ ارے یہ پیاسے کی قبر ہے، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا قتل کر دیا گیا۔ اب صاحبان اولاد بیٹھے ہو یہاں سے فکرے سنو اور سنو یہاں سے مسائل۔ اب امام نے امام حسین کے پائنتی میں قبر بنوائی اور اس قبر میں جناب علی اکبر کو یہ کہہ کے اتارا کہ میرے بابا کو علی اکبر کی دوری برداشت نہیں ہے، میرے بابا کو علی اکبر کی دوری برداشت نہیں ہے۔ قبر میں اتار دیا، پھر ایک بڑی سے خندق کھدوائی، اس میں شہداء کے جنازوں کو رکھا۔ اب آپ جانیں آپ کا، میں تو پوری کوشش کروں گا اس جملے کو پڑھ لے جانے کی۔ اب امام سجاد نے پوچھ لیا کیا کوئی جنازہ ہے جو رہ گیا ہو جسے دفن نہ کیا گیا ہو؟ ہم جیسے لا علموں کو بتانے کے لیے مولا نے پوچھا کوئی جنازہ ہے جسے ابھی تک دفن نہ کیا گیا ہو؟ جب ملا ہاں ایک جنازہ ہے، لب فرات ہے، مگر جنازہ اتنا خستہ ہے اگر ایک طرف سے اٹھاؤ تو دوسرے ٹکڑے زمین پر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، مولا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ سن لیے جملے اے میرے مولا باب الحوائج، اتنی طاقت دینا کہ فکرے پڑھنے جاؤ۔ سنیے کا جملہ، ایک عجیب سی کیفیت ہے میرے وجود پر۔ کہتے ہیں کہ نہیں میری طرف دیکھ لو، میری طرف، کبھی الجثہ عباس، طویل القامت غازی، ایک چٹائی میں عباس کے ٹکڑوں کو جمع کر کے ایک چھوٹی سی قبر میں اتارا اور اتار کے بنی اسد والوں سے کہا ذرا دور چلے جاؤ، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے، المدد یا باب الحوائج، مجھے اپنے چچا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ کہتے بنی اسد والے دور چلے گئے، سید سجاد قبر میں اترے۔ اب بنی اسد والے کہتے بہت دیر ہو گئی، سید سجاد قبر سے نہیں نکلے تو ہم دوڑتے ہوئے قبر کے پاس آئے۔ ہم نے عجیب منظر دیکھا، سید سجاد اپنے دونوں ہاتھوں کو عباس کے سینے پہ رکھ کے کہہ رہے چچا اٹھیے، سکینہ کے تماچے، خوبیوں کے چادر، بازار شام و کوفہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ لوگ چلا گئے ہر قافلہ، یہی وجہ ہے جب یہ قافلہ رہا ہو کے آیا، جب قافلہ رہا ہو کے آیا تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری قبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے اور حدود کربلا میں آئے اور آنے کے بعد آواز دی یہ غازی کا علاقہ ہے، یہاں کوئی سوار ہو کے نہیں چلے گا، سواریوں سے اترو، پیدل چلو۔ شہزادی زینب محمل سے اتری، زمین پر چلی، سید سجاد سے کہا بیٹا ان سے کہو ذرا جملہ دوبارہ دہرائے۔ جابر نے کہا یہ غازی کا علاقہ ہے، پیدل چلو۔ زینب نے 2 قدم بڑھائے، عباس کی قبر کا رخ کر کے کہا بھیا غلاموں سے پیدل چلنے کا حکم نہ دلوا، ارے تمہاری بہن کو پیدل چلنا آ گیا، ارے شام و کوفہ۔
अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। सुनेंगे फिक्रे, कहते हैं इमाम आ गए। शहजादी आई, आके कब्र हुसैन पर बैठी, रोने लगी, तड़पने लगी, गिरिया कर लिया। फिक्रे को सुन लीजिएगा, मैं ताकत लगा के पढ़ रहा हूँ ताकि आपके रोने में कोई कमी ना हो सके। बीबी आपके आंसुओं को कबूल फरमाए। सुनेंगे, कहते हैं जब बीबी यहाँ हो चुकी तो सैयद सज्जाद से कहा, बेटा मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र पर ले चलो, मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र पर ले चलो। कहते हैं कि जनाब ज़ैनब कब्र गाजी पे जाने लगी, सारी बीवियाँ साथ साथ थी। कुछ कदम चली, कदमों को आगे बढ़ाया, सारी बीवियों को रोका, हाथों का इशारा किया और रुकने के बाद कहा, ठहरो, सुनो, अब्बास की कब्र पे जा रहे हैं, रिदाएं छिनी हैं, बता देना। बाजारों में गए हैं, बता देना। दरबार में खड़े रहे, बता देना। गले में रस्सियां बंधी, बता देना। जिंदान में रहे, बता देना। प्यासे रहे, बता देना। ताजियाने पड़े, बता देना। मगर खबरदार कोई अब्बास की कब्र पे ये न कहना सकीना जिंदान में रह गए। अल्लाह अल्लाह, कोई ये न कहना, कोई ये न कहना कि सकीना जिंदान में तन्हा रह गई। आई कब्र गाजी पे, कब्र को देखा, चेहरा सज्जाद को देखा। बेटा मुझे मेरे अब्बास की कब्र पे, कफूफी अम्मा यही कब्र अब्बास है। का मेरा भाई तमीलुल कामर, कफूफी अम्मा असरे आशूर जनाजे पामाल किए गए। मैंने चचा के जनाजे को समेट के दफन किया है। लोग सब गिरिया कर रहे थे। जाने का वक्त आया, एक बीबी नाम है रबाब, हुसैन की कब्र पर बैठी हुई बहुत रो रही थी। मैंने कहा तेरा जुमला याद आया, 2 बेटियां बच्चे हैं करबला में जिन पे सबसे ज्यादा जुल्म हुए, एक अली असगर, एक सकीना, एक करबला में रह गया, एक शाम के जिंदान में। और कयामत ये है कि दोनों बच्चों की माँ एक ही है, एक माँ के दोनों बच्चे बैठी है कब्र पे। आई ज़ैनब भाभी जान, चलिए घर चलना है। कब मैं जाके क्या करूं, मेरा वाली भी मर गया, मेरी आगोश भी उछड़ गई, अब मेरा कौन है मदीने में, मैं जाके क्या करूं। सैयद सज्जाद आए, अम्मा चलिए मैं इमाम बन के हुक्म दे रहा हूँ। शहजादी रबाब उठी और एक जुमला कहा, ए परवरदिगार, इमाम की कब्र से जा रहे हूँ। और फिर कब्र से मुखातिब हुए और मुखातिब होके कहा, मेरे वाली मैं जा तो रही हूँ मगर वादा है जब तक जिंदा रहूंगी साए में ना जाऊंगी, रोने में कमी न कीजिएगा। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर हम सिसकियों से भी रोते थे, जालिम हमें ताजियाने मारते थे, जालिम हमें आनियाँ चुभोते थे। यही वजह तारीख में मिलता है जब मसायब होते हैं और मोमिनीन रोते हैं तो सैयद सज्जाद अरे मजमे में कोनियों के बल आते और आके कहते, अज़ादारो जरा जोर से रोना, अरे तुम्हारी आवाज़ों से मेरी चाचा फातिमा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अला ज़हरा। लीजिए मजलिस मुकम्मल हो रही है। आ गई जनाब रबाब, वादिये अबवा में घर बसा। लीजिए रहने लगी, साल भर छत के नीचे न आई, वहीं धूप में रही। साल गुजरा, एक दिन सना जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद आखिरी लम्हे हैं, बेटा सज्जाद आपकी अम्मा की हालत देखी नहीं जाती, बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई, बेटा अपनी अम्मा से कहो साए में आ जाए। इमाम सज्जाद आए, आके कहा अम्मा साए में चलिए। बेटा इमाम से वादा करके आई हूँ, अम्मा मैं बेटा हो के कह रहा हूँ साए में चलिए। बेटा वादा करके आई हूँ, अम्मा मैं इमाम हो के हुक्म देता हूँ साए में चलिए। कहते बीबी ने कदम उठाया,
आसमान की तरफ रुख किया, परवरदिगार मेरी लाज रख लेना। एक इमाम से वादा करके आई हूँ, एक इमाम हुक्म दे रहा है, एक तरफ से जनाब ज़ैनब ने पकड़ा, एक तरफ से सैयद सज्जाद ने पकड़ा, उठा के लेके चले। अभी एक कदम साए में आया था, जनाब रबाब की गर्दन ठली, सैयद सज्जाद ने तड़प के कहा, फूफी अम्मा, मेरी अम्मा को संभालो, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी अम्मा दुनिया से गुजर गई। सुन लिया साहिबाने औलाद हो, आखिरी फिक्र सुन लो। कहते हैं अब जब शहजादी को गुस्ल कफन दिया जा रहा था तो शहजादी के दामन में एक गिरह लगी हुई थी। जब उस गिरह को खोला तो शाम गरीबा में अली असगर के चले हुए झूले की खान, ऐ मेरे तुम्हारे पास जिंदगी, तुम्हारे पास जिंदगी, तुम्हारे पास जिंदगी। अला रहमतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़ल्लक ज़ालिमीन तस्लीमा। इलाही बिहक़्क़ि अबीहा व बालिहा व बनीहा, बारिला हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा, हुसैनियत के परचम को सरबुलंदी अता फरमा, हुसैनियत के दुश्मनों को नीस्त व नाबूद फरमा। जो मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला हम किस परेशानी को दूर फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा। परवरदिगार जितने हाज़रीन हैं सब पे रहमत नेमत बरकत नाज़िल फरमा, दुनिया में उखरवी बलाओं से महफूज फरमा। बिलखुसूस शावेद साहब के ममाली हैं परवरदिगार, बेहक़ करबला बेहक़ सैयद सज्जाद उन्हें शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो भी बीमार है परवरदिगार उन्हें शफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। मिल के आमीन कहिएगा। जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब मुहैया फरमा, इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इस लायक बना कि हम उनके नासिर व आवान में शुमार हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।